بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 16 سیدوں کی کہانی بتانے والے ہیں۔ دوستو یہ واقعات بہت ہی بہترین واقعہ ہے۔ اس واقعات کو دل اور دماغ کو تھام کر سنیں۔ دوستو کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا جس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن صبح سویرے جب وہ دانت صاف کر رہا تھا تو کسی سائل کی آواز آئی۔ فوراً بادشاہ نے ہیروں سے بھری ہوئی ایک تھال پیش کی۔ سائل نے منہ پھیر لیا اور لیے بغیر چلا گیا۔ بادشاہ کو سخت افسوس ہوا۔ اس نے دربار عام جمع کیا اور انکار کی وجہ پوچھی۔ سائل نے کہا، میں بانجھ گھر میں سے کچھ نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ پر بہت دلگیر ہوا۔ شاہی لباس اتار کر فقیری جامہ پہن کر محل سے چلتے وقت کہنے لگا، اگر رب العزت میری عزت رکھ لے گا تو میں واپس لوٹوں گا، اور اپنی بیوی سے رخصت ہو کر جنگل کی راہ لی۔ راہ میں 16 سید تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بلوایا، لیکن بادشاہ نے کہا، میں جب ہی واپس آ سکتا ہوں جب میری امید پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امید پوری ہوگی، ضرور پوری ہوگی۔ تم ادھر آؤ اور سنو، کل 15ویں تاریخ ہے۔ تم غسل کرنا اور سحری کر کے 16ویں کا روزہ رکھنا اور 4 رکعت نفل 16 سیدوں کو ثواب کی نیت سے ادا کرنا۔ تل اور کھجور سے روزہ کھولنا۔ 5 روپے کی شیرنی بانٹ کر ہماری کہانی سننا۔ جاؤ، تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ جب 16 روزے پورے ہو جائے تو انشاءاللہ اپنی حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کر فاتحہ دینا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل میں آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا، 16ویں کا روزہ رکھا۔ ایسے ہی جب 16 روزے ختم ہوئے تو اس کے یہاں لڑکا تولد ہوا، مگر بادشاہ برابر روزے رکھتا۔ جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑے ہی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلوایا اور شیرنی بانٹی، اور محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ اس کے یہاں کس طریقے سے اولاد ہوئی۔ بادشاہ نے فرمایا، بڑی اماں شام میں تشریف لائیے اور فاتحہ کا کھانا کھائیے تو میں بتاؤں گا۔ جب بڑھیا شکم شیر ہو کر کھا چکی تو بادشاہ نے 16 سیدوں کے نام روزے رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مان لی کہ میں اپنی غریبی دور ہونے کے لیے روزے رکھوں گی۔ وہ بھی روزہ رکھتی رہی۔ 16 روزے جب پورے ہونے کو آئے تو اس نے پاؤں سیر کھانا پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا، اس روز جب آیا تو بڑھیا کا گھر بند پایا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی بڑھیا نے جواب دیا، مجھے کام زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے کل تشریف لانا۔ دوسرے دن لکڑہارا وہاں آیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ بڑھیا کی جو جھوپڑی تھی وہاں ایک عمدہ حویلی بن گئی تھی۔ اس نے جھروکوں سے جھانک کر دیکھا تو بڑھیا اندر جھولے میں جھول رہی تھی۔ اس نے بڑھیا کو پہچان لیا اور آواز دی۔ بڑھیا نے بھی اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اندر بلایا تو لکڑہارے نے پوچھا، بڑی اماں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی دولت کس طرح ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، یہ سب کچھ 16 سیدوں کے نام سے 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے بادشاہ کے یہاں اس کے ہی طفیل میں خدا نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ لکڑہارے نے بھی منت مان لی اور 16 روزے ختم بھی نہ ہونے پائے تھے کہ وہ بھی مالدار ہو گیا اور بہت بڑی فاتحہ کیا، لیکن اس روز
5 روپے کی شیرنی منگا کر 16 سیدوں کی کہانی سننا بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا، میں کہانی سنا کر شیرنی بانٹنا بھول گیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو 16 سیدوں کے نام فاتحہ دے چکے ہیں۔ اور وہ دونوں سو گئے۔ جب صبح حاجت کے لیے جنگل گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ ناگہانی کسی شہزادے کے گم ہو جانے کی خبر ہوئی۔ سپاہی اس کی تلاش میں پھرتا ہوا ادھر نکلا تو دیکھا اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا ہے۔ سپاہی نے فوراً ہی لکڑہارے کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ بادشاہ کے غصے کی حد نہ رہی، اس کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ 16 سید کہہ رہے ہیں کہ اے غافل، تو نے ہماری کہانی نہیں سنائی اور شیرنی کیوں نہیں بانٹی؟ کل 15 تاریخ ہے، بھول نہ جانا، غسل کر کے 16ویں کا روزہ رکھ، ہماری کہانی دوسروں کو سنا کر شیرنی بانٹ دے۔ اس نے کہا، شیرنی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا، صبح کو اٹھ کر دیکھنا، تیرے بستر پر 5 روپے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے غسل کیا، روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 روپے کے لیے کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا کہ کوئی ملے تو شیرنی منگا دے۔ اتفاقاً ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ وہ فاتحہ کے لیے شیرنی لا دے۔ اس نے انکار کیا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایک بڑھیا روتی پیٹتی اپنے مرے ہوئے بیٹے کا کفن دفن کا سامان خریدنے جا رہی تھی۔ جب لکڑہارے نے 16 سیدوں کے نام فاتحہ دینے کے لیے شیرنی لانے کو کہا تو اس مقدس فاتحہ کی شیرنی فوراً لے آئی۔ فاتحہ سنی اور اس فاتحہ کی شیرنی کا تبرک لیے ہوئے دکان پر پہنچی۔ اپنے بیٹے کو دفنانے کا سامان لیے ہوئے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت کی حد نہ رہی، اس کا بیٹا زندہ اور سلامت سامنے کھڑا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ 16 سیدوں کی کہانی سننے کی برکت ہے، اور جس شخص نے شیرنی لانے سے انکار کیا تھا اس کا بیٹا جس کی شادی ہونے والی تھی وہ مر گیا، اور جو شہزادہ گم ہو گیا تھا وہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے پوچھتا ہوا واپس آ گیا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے ناحق بے قصور لکڑہارے کو قید کر لیا ہے۔ لکڑہارے کو بلا کر کہا کہ ہم سے خطا ہوئی، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لکڑہارے نے کہا، جہاں پناہ، یہ خطا آپ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ ہم نے خطا کی تھی جس کی ہم کو سزا ملی۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری خطا کیا ہے؟ لکڑہارے نے کہا، ہم 16 سیدوں کی کہانی سنا کر شیرنی نہ بانٹنے کا عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی منت مان لی۔ لکڑہارا اپنے گھر جا کر عیش اور آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ پشے عزیزو، جو کوئی صحیح حاجت رکھتا ہو اور 16 سیدوں کی کہانی دوسروں کو سنا کر شیرنی بانٹے، خدا کے فضل اور کرم سے اور باطوفال حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ضرور اپنی مرادیں پائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اب آپ 16 سیدوں کے نام جان لیجئے۔ دوستو، پہلے نمبر پر آتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام۔ چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام۔ پانچویں نمبر پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ چھٹے نمبر پر حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ساتویں نمبر پر حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام۔ آٹھویں نمبر پر حضرت سیدنا امام تقی علیہ السلام۔ نویں نمبر پر حضرت سیدنا امام نقی علیہ السلام، اور 10ویں نمبر پر حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ 11ویں نمبر پر حضرت سیدنا امام قاسم بن حضرت
امام حسن علیہ السلام۔ 12ویں نمبر پر حضرت سیدنا علی اکبر بن حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اور 13ویں نمبر پر حضرت سیدنا عبداللہ شہید بن حضرت امام حسن علیہ السلام۔ 14ویں نمبر پر حضرت سیدنا حسن مثنی بن حضرت امام حسن علیہ السلام۔ 15ویں نمبر پر حضرت سیدنا عبداللہ المحض بن حضرت امام حسن علیہ السلام۔ 16ویں نمبر پر حضرت سیدنا زید مظلوم شہید بن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ دوستو یہ تھی 16 سیدوں کی کہانی اور ان کے نام۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔